الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں، جن احکامات کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک حکم ہے تقوی کا اختیار کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ غرض ہے کہ بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ تقوی کا اختیار کرنا اسی طریقے سے فرض ہے کہ جس طریقے سے نماز کا ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، حج کا ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دیگر تمام احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کو اختیار کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر تقوی کو فرض کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، تو یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو اردو زبان کے اندر تقوی کا معنی ڈر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اب ڈر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے، مثلا کسی شخص نے سانپ دیکھا یا کوئی اور تکلیف دینے والا جانور دیکھا تو بندے کے دل کے اندر ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، مثلا سانپ ہے یا کوئی اور نقصان دہ چیز ہے، تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں تکلیف دینے والی چیز ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم ڈر کی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو سامنے والے کی عظمت اور اس کے جلال کی وجہ سے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن آیات میں تقوی کا ذکر فرمایا ہے، ان میں تقوی کے یہی دوسرے معنی مراد ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کا جلال اور اس کی الوہیت کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہو جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ متقی کس شخص کو کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک اور بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا اور محفوظ رکھا اور اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کیا، تو وہ جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان اعمال صالحہ کے کرتے وقت اگر ہمارے دل کے اندر اخلاص کی ذرہ برابر بھی کمی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی کی بھی کمی ہے۔ پھر تقوی کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے شرک سے بچنا، اور یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ دوسری قسم تقوی کی ہے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کا درمیانی درجہ ہے۔ تیسری قسم کی ہے لا یعنی باتوں اور چیزوں میں مشغول ہونے سے بچنا، اور ایسی چیزوں میں مشغول ہونے سے بچنا اور احتراز کرنا کہ جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل کر دے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کے قول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو تقوی پایا جاتا ہے وہ سب سے نچلے درجے کا تقوی ہے۔
کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود تو مانا ہے اور ہم نے شرک سے اپنی حفاظت تو کی ہے، لیکن نہ تو ہم گناہوں سے پرہیز کرتے اور نہ ہی ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہوں۔ لہٰذا ہمارے اندر تقوی سب سے نیچے درجے کا پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان تمام اعمال سے دور رہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔